بیان شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ ہمارے ویڈیوز کے ٹائٹلز پہ کلک کریں گے اور پھر اس کے بعد مور پہ کلک کریں گے تو آپ کو موٹیویشنل بیان کے حوالے سے ایک پلے لسٹ دیکھنے کو مل جائے گی، جس میں آپ کو موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے بعد اسلامک واقعات، جو لوگ واقعات کی شوق رکھتے ہیں تو اس پلے لسٹ میں ان کو واقعات ان کو مل جائے گی۔ اور تیسری جو پلے لسٹ ہے وہ قرب الہی کے حوالے سے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قرب الہی حاصل کرے تو وہ اس چینل میں اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو مل جائے گی۔ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، سٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران و کارکنان، ہم سب حضور کے غلام، اور آج ہم اس عظیم الشان سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضر ہیں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں سے بابا جی کا وہ پہلی مرتبہ بیان پوری دنیا پر وائرل ہوا کہ ہوگا کسی کے لیے کوئی ریڈ زون۔ ہمارے لیے ریڈ زون صرف 295 سی ہے، ہمارے لیے ریڈ زون صرف اور صرف حضور کی ذات ہے۔ ہوگا کسی کے لیے ریڈ زون، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ اسی منبر اور اسی مقام اور اسی علاقے سے ہے، اور ہم بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چند باتیں آپ کے ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب نے اور باقیوں نے پنجالی میرے موڑے تے رکھ دیتی، ایک گل چنگی نہیں بہرحال۔ ہاں جی، او حضرت شاہ رمضان مہمی سن نا، 40 کو تو جمعہ پڑھن آندے سن حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کول، تے کسی نے کہا شاہ جی آج بھی کوئی صحابہ ورگا ہے؟ تو انہوں نے کہا اگلے جمعے آمی تیرے میں بندہ دکھاواں گا۔ تے حضرت شاہ رمضان مہمی چہرے تے کپڑا کر کے آندے سن، گھوڑے ہوتے سوار ہو کر، 40 کو تو آپ دے پیچھے جمعہ پڑھن، تے آپ نے جو چہرے تے کپڑا چکیا نا، تے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا بھی اے او بندہ، تے فرمان لگے حضرت شاہ رمضان مہمی فرمان لگے شاہ جی ہاتھیاں دا بھار گھوڑے ہوتے نہیں پائی دا، تے اسی دا جنہ دے جناب نام لے باما اور جنہ دی مسند ہوتے کھڑے ہیں، اسی دا انہوں دے مقابلے کھوتے بھی نہیں نہ بن دے، اس واسطے کہ کھوتا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں، ہاں جی، اور گدا ضرور ہے لیکن ختم نبوت دا منکر نہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس دراز گوشت تھے آپ سواری فرماندے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس نے بلایا، فرمایا 10 بھئی تیری اگے نسل چڑھنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل نہیں چلنی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تیری نسل کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈی جناب ملکیت دے آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سے ساں، تے انہیں 1000 باری کوشش کی تھی کہ وہ میری کانڈوں تے سوار ہوئے، میں ہر باری انہوں پرات کے تھلے سوٹیا، میں کہا پیچھے ہٹ جا، میری کانڈوں تے خاتم النبیین نے سوار ہونا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی 10 تیرے جناب نسل اگے کیوں نہیں چلنی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری نسل تے 60 انبیاء نے سواری کی تھی، تسی آخری نبی ہو لہذا میری ان اگے نسل کوئی نہیں چلنی، حضور تسی آخری نبی ہو تسا سواری فرمائی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری حیات تو بعد انہیں خوب چھلانگ مار کے اپنے آپ نو سپرد خدا کر دیتا، انہیں کہا حضور خاتم النبیین میری نسل بھی اس واسطے چل رہی سی کہ اس ہوتے انبیاء سوار ہون، تے امام الانبیاء نے میرے ہوتے سواری کر کے اس گل دی بھی تکمیل کر دیتی۔ ہاں جی، کھوتا ضرور ہے لیکن وہ بھی جاندا خاتم النبیین کون ہیں، ہاں جی، تے جڑا آج آکے میں بھی جناب ایک لائٹ رکھ کے آکے میں بھی نبیاں، وہ تک کھوتے جتنا بھی نہیں بڑھدا، اس نے تک کھوتے نہ بھی نسبت نہیں دیتی جا سکتی، کیونکہ کھوتا بھی جاندا کہ حضور خاتم النبیین ہیں۔ ایک عرابی حضور دی بارگاہ وچ آیا،
اے ساڑی زبان گو کہندے ہیں تسی پتہ نہیں سگو کہندے ہو یا گو کہندے ہو، وہ لتاں والی چھپکلی طرح وڈی ساری، وہ شکار کر کے لے آیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں جاندا، تسی عرش دیاں گلاں کر دیو، فرش دیاں گلاں کر دیو، جنت دیاں گلاں کر دیو، جہنم دیاں گلاں کر دیو، اے گو جناب سامنے حضور دی سٹی، کیا جے ایک گواہی دے نا کہ تسی اللہ دے رسول ہو تو میں من جاواں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من تعبدو، انہیں جناب اگے اللہ الذی کرسیہ فی السماوات والارض اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ساریاں پڑھیاں اللہ دی شان وچ آیتاں جتنیاں، انہیں کہ اللہ ہوئے جڑا عرش و کرسی دا مالک ہے، جنت اس دی رحمت دا مظہر ہے، جہنم اس دے جناب غضب دا مظہر ہے، اور ساریاں آیتاں پڑھیاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے گو اے تا ہو گئی نا توحید، تے ہن خالی توحید نہ گل مکمل نہیں ہونی جڑی خالی توحید نہیں پھرتے ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تبو من آنا، اور کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، اور کہنے لگی تسی اللہ دے رسول ہو تے خاتم النبیین ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات دی کوئی شے نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اے تے جانوراں دیاں مثالاں نا۔ صحابہ سارے جمع ہوئے کہ جناب باغ دے گرتے دروازہ بند کر کے کھڑے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا بھئی کی ماجرا بھائی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اندر ایک اٹھ واشی ہو گیا، وہ قابو نہیں آ رہا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ واشی ہے جڑا جاندہ اندر اس نے جناب چک بڑھدا اس نے کٹدا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو۔ جدو دروازہ کھولیا تے اور نستا ہویا آیا، حضور دے قدمہ میں لمبے لمبے ہونٹ رکھ کے جناب گڑگڑان لگ پیا، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں جو جڑی اے نہ جانتی ہوئے کہ میں اللہ دا رسول ہوں، ہیں جی۔ اور آج آگے کوئی کہے جناب ساڑھے بزرگ فرمانے ہوندے سن جڑی گڈی دی ایک لائٹ ہوئے اس دا چلان ہو جاندہ، وہ کہے میں نبی ہوں، ہیں جی۔ ساڑھے بزرگاں نے تا مثالہ بھی کمال دیتی ہیں، فرمایا جڑی گڈی ایک لائٹ نہ روڈ ہوتے آوے کہ جناب اس دا چلان ہو جاندہ، تے جڑا ایک آنکھ رکھ کے دجال علی آکے میں بھی نبی ہوں، اس نے مثال میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ہوتا صفے امام انبیاء ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رب نے عرش تے بلایا، معراج تے بلایا ہے جی، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی استقبال واسطے سارے انبیاء کٹھے کیتے، سارے رسول کٹھے کیتے، پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اے میرے حبیب ندی امامت فرماؤ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ایوان رسول دے مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ تے آج کوئی اٹھ کے کہے کہ میں نبی ہاں، اے یاد رکھنا حضور دی آمد تو پہلے جس نے بھی دعویٰ کیتا اس نے دعویٰ خدائی کیتا کہ میں رب ہاں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دے نال او شانہ لے کے آئے کہ ہن کوئی خدائی تک دعویٰ کردا ہی نہیں، جڑاندا او نبوت نو پیندا، کیونکہ اللہ نے رسالت نو وہ مقام عطا فرما دیتا، اے نبوت تے رسالت دا مقام ہے۔ مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے وہ بھی قیامت تک لا ریب ہے جی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بنائے، صحابہ بنائے، وہ بھی قیامت تک لا ریبن ہے جی۔ کسے امت کسے نبی نو یہ صحابہ نہیں ملے۔ پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت بنائے، وہ بھی بے مثالن، اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی امت بنائی، وہ بھی بے مثال ہے جی۔ اس واسطے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جس چیز نو نسبت ہو گئی وہ قیامت تک واسطے بے مثال ہو گئی۔ اور ہیں جی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے او قرآن نازل ہوئے ہیں جی، او قرآن جڑا ہدایت لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جس دے وچ شک دی کوئی گنجائش ہی نہیں ہیں جی۔ اس قرآن دی جناب شانہ لکھاں کروڑاں ہیں جی، ارباں شانہ دا مالک او قرآن ہوئے۔ آج مسلمان آکھے کہ جناب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم قرآن کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ میں کہا قرآن تا او ہے جس نے تینو ہدایت دیتی، پوری دنیا انسانیت واسطے ہدایت بن کے آیا۔ او روڈ جتھے جناب چنگم سٹنا اور جناب بسکٹ دے ریپر سٹنا اور تھک سٹنا اتھے جناب جرم ہوئے، اتھے قرآن جلایا جا رہے ہوئے۔ پتہ ہے کیوں قرآن جلانے انہوں دا ایک گل ہے، وہ کہنے نے او قرآن ہے جڑا دنیا میں امن نہیں قائم ہون دیندا، کس لحاظ نہ کہ مسلمانوں جہاد ہوتے ابھاردا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ انہوں نے پتا کہ قرآن کے بے بار مسلمان نو نہیں پتا، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین
ہیں جی مسلمان نہیں جاندا کہ قرآن کے وے، کفر جاندا کہ قرآن کے وے، کفر جاندا کہ جس دن قرآن کھول کے مسلمان نے پڑھ لیا اور اس تے عمل کر لیا، ساری کائنات دیا نعمتاں قرآن مسلمان دے پیراں وچ ہون گیاں۔ اس واسطے وہ قرآن چلاندا، انہاں نوں قرآن نال تکلیف اے وے، اور تکلیف کوئی نہیں انہاں نوں قرآن نال، انہاں نوں قرآن نال کی تکلیف ہے، وہ تا جناب مندے ہی نہیں، جاندے ہی نہیں، لیکن وہ اے ضرور جاندے کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے یہ خوف، آشکارا نہ ہو جائے شرع پیغمبر کہیں، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری۔ وہ یہ جان دیں کہ اگر مسلمان نے قرآن اس طریقے نہ پڑھنا شروع کر دیتا جس طریقے نہ جناب قرون اولا دے مسلمانہ نے پڑھیا، جس طریقے نہ حقیقی اور مومنہ نے پڑھیا، وہ قرآن کس طرح سی اقبال کہندا کہ شرف النساء، ہیں جی شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی، وہ قرآن پڑھتی سی، سجے پاسے قرآن رکھ دی سی تے کھبے پاسے تلوار رکھ دی سی تے قرآن دی تلاوت کر دی سی۔ اس دی والدہ ایک دن آ گئی، انہیں کیا بیٹی ہے کی کر دی جناب قرآن دے ساتھ نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھ دی؟ انہیں کیا عید و قوت حافظ یک دیگرن کائنات زندگی را محورن، انہیں کیا ہے دو قوتان جڑیاں کائنات دا سارا نظام اس دے مدار وچ رکھ سکتیاں، بالکل درست چل سکتا۔ انہیں کیا کیویں؟ انہیں کیا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے، تے تلوار اس واسطے تاکہ قرآن دا رستہ صاف کرے۔ اور آج مسلمان دے ہاتھ دوویں نہ چیزاں تو خالی ہیں۔ آج مسلمان دے ہاتھ انہاں دوواں چیزاں تو خالی نہیں، اس واسطے خالی نہیں کہ اساں قرآن نال جو قرآن نال صحابہ کیتا ہے، قرآن نال کی کیتا حضرت اکرمہ اسلام لیان تو بعد جناب ساری رات قرآن پڑھن تے آکھن ھذا کتاب رب العالمین، ھذا کلام رب العالمین، یہ ساری رات قرآن پڑھن۔ اور جناب رومی جاسوس آوے مسلماناں دے لشکراں او آ کے دیکھن او کہن بھیجن جاسوساں نو یار ویکھ کے تاؤ کیڑیاں خوراکاں کھاندے نے، اے کیڑیاں جناب تربیتاں لیندے نے، کیڑیاں مشقاں کردے نے، اے کیڑیاں پریکٹساں کردے نے، سویرے میدان چاندے نے تے دند کھٹے کر کے رکھ دیندے نے، جناب لشکراں دے لشکر اکھاڑ کے پھینک دیندے نے، جا کے دیکھ کے آؤ تے او رومی جناب جاسوس واپس آ کے اپنے لشکر نو کہے او کہے عمرہ بان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا اور رات جدو رب دے اگے قرآن پڑھ دیاں کھڑے ہوندے نے اور رب دے اگے نفل پڑھ دیاں کھڑے ہوندے نے اور رب دے اگے عبادت کرن واسطے کھڑے ہوندے نے، ایویں لگدا ہے تارک الدنیا، انہاں نوں دنیا دا پتہ ہی نہیں، اے جناب اللہ اللہ کرن والے صوفی لوگ ہیں۔ انہیں کہا جدو رب دے سامنے راتی کھڑے ہوندے نے تے راہب معلوم ہوندے نے، اور پھر کی ہوندا وفرسان بالنہار، انہیں کہا جدو صبح گھوڑیاں دی پشتوں تے سوار ہوندے نے تے ایویں لگدا ہے اس طرح اگڑ کے بیٹھ دین کہ جس طرح درخت ہو گئے، انہیں کہا اور رات دے راہبن تے دن دے شاہ سوارن۔ او مسلمان قرآن پڑھن، ہیں جی او مسلمان قرآن نو سمجھن تے اللہ تعالیٰ کیسر و کسرا دیاں نعمتاں انہاں دے پیراں وچ دے دے۔ تے آج مسلمان کیوں مار کھاوے؟ کہے جناب قرآن ترقی کا راستہ نہیں دیندا، بچہ قرآن پڑھن جا رہے ہوئے بلکہ پہلی تا گل ہے اس نو جناب مسجد بھیجتے نہیں، جے جناب مسجد بھیج دین تو اس دا ادھا سفارا ایتھے باں تک لٹک رہا ہوندا تے جناب نہ کتھے تک آ رہا ہوندا تے کپڑے پرانے تے میلے، جناب ٹوپی ہوندی یا سر تے نہیں ہوندی تے جناب کدھر جا رہا جی بچہ قرآن پڑھن جا رہا تے سویرے سکول واری ہوئے تے ماں بھی اٹھی ہوندی پیو بھی اٹھیا ہوندا، نمیاں جراباں تے نمیاں ٹائیاں تے جناب نمیاں شرٹاں پوا کے کدھر جا رہا جی جناب یہ سکول پڑھن جا رہا۔ میں کہا تو تے میں قرآن نال کیتا جو ہے وے، پھر قرآن نے بھی ساڑھے نال ہوئی کچھ کرنا سی کہ ساری قوماں جڑیاں خدا نو ایک نہیں مندیاں، جڑیاں جناب لکھاں لکھاں رب بڑھائی بیٹھے جنہاں دی کوئی شاید سچی نہیں، وہ بھی آج ساڑھے ہوتے حکومتہ کرن تے جنہاں نے قرآن نو حکمت آڑا منیا سی، جنہاں نے قرآن نو جناب دل نہ پڑھیا اور سینے نہ لا کے رکھیا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کیسر و کسرا دیا نعمتاں گھر وچ دتیاں گھر وچ۔ ہاں قرآن نال جو اساں کیتا، جب میں پڑھتا ہوں یہ خالق کی کتاب، ہیں جی تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب، ہیں جی پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب ہے، یہ مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، ساری دنیا تے ہیں جی قرآن دا پتہ ہی نہیں، اس واسطے کفر جلا رہا قرآن، ورنہ ہوندا کوئی محمود غزنوی دا بارس تا دریت جرت کسی دی قرآن چل رہا، ہیں جی اقبال کہندا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی، کارگاہ حیات میں
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات ہیں جی قرآن پڑھن والے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ ساڑھے ہاں میار کیے ساڑھے ہاں میارے وے کہ بڑا خاندان ہوئے چودھری صاحب ہون پیسہ جناب گڈیاں تے عمارتہ ہون میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے احد والے دن جنگ اولادیں 70 صحابہ دیاں لاشاں پیاں تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بھئی انہاں چو مالدار کیڑا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انہاں چو سب نہ وڈا قاری قرآن ہے اس سب نالوں پہلے لے کے آؤ ہیں جی پھر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر اے نہیں کہ آج مسلمانوں جناب لتر کھان دی کوئی اور وجہ اے لتر کھان دی یہی وجہ کہ جو اسا اپنے قرآن نہ کیتا جو اسا اپنے اسلام نال کیتا جو اسا اپنے دین نال کیتا تے جواباً پھر اللہ تعالی جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ ساڈا بھی تو کوئی فرض پڑدا نہ یار اسی خالی کلمہ پڑھ کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب روزے رکھ کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے جناب خالی جناب زکاتاں دے کے تو نہیں چھوٹ جاواں گے ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے ازل دی طرف جنہاں دے دلاں وال دیکھیا انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے انہاں نو اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا لیکن اے نہیں کہ انہاں نو خالی چھڈ دیتا اللہ تعالیٰ انہاں نو شیب ابی طالب وچ بھی لے کے گیا ایڈا سخت امتحان کہ چمڑے ابال کے کھانے پے اور صحابہ کہندے نے سی جناب درختاں دے پتے کھادے اور سانو پیشاب اس طرح آندا سی جس طرح بکریاں نو میگڑی آندیاں اتنے سخت امتحان لے پھر جناب بدر اس قرآن اللہ تعالیٰ اپنے صحابہ اپنے حبیب نو تے انہاں دے صحابہ نو لے گیا پھر فرماندا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فرماندا بدر والے دن تسی دیکھو اللہ تعالیٰ نے تہاڈی کس طرح مدد کی تھی پہلے 1000 فرشتے نہ پھر 2000 پھر 4000 فرشتے نہ پھر فرمایا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں تاں تے اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے گردوں سے آج بھی اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار لیکن کی کریے سانو ہجڑے ٹکرے جنہاں نے جناب کفر نو اکھاں وکھانی اسن او اج کشکول پکڑ کے جناب کسے اس در تے کھڑے کدی IMF دے در تے کھڑے کدی جناب سامراج دے در تے کھڑے کدی جناب عالمی بینک دے در تے کھڑے کدی جناب انہاں لینا دے در تے کھڑے جنہاں نے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کی تھی ویسے وہ سوچتے تو ہونے کہ وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اور کہنے ہونے نوے انہاں دی اولادان جنہاں دے گھوڑے دی ٹاپا نہ ساڈیاں عورتاں دے حمل ڈگ پاندے سن اے انہاں دی اولادان جنہاں دے جناب نہ لے لے کے ساڈیاں بیویاں بچے نو راتی سواندیاں سن کہ چپ کر جاؤ صلاح الدین ایوبی آ رہا چپ کر جاؤ محمد بن قاسم آ رہا چپ کر جاؤ طارق بن زیاد آ رہا وہ سوچتے تو ہونے کہ اے مسلماناں دے انہاں دی اولادان جنہاں نے ساڈے نال لڑنا سی لیکن کی کریے اقبال کہندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی ہاں جی موڑ موڑ کے لے آن گے اور جی سائنس اور میں کہا مردودو 75 سال ہو گئے تسی سائنس پڑھا رہے ہو تو سب کے سائنس چو کٹیا ہیں جی تسی کہندے ہو مولوی سائنس کے خلاف کیا قربان جاواں اپنے امیر المجاہدین تے لکھا سلام ہونا آپ دی تربت دے آپ نے ایک کو جواب دیتا دند کھٹے کر دیتے پورے انہاں لنڈے تے لبرلاں دے اور کہنے لگے جناب مولوی سائنس دے خلاف ہیں فرمایا مولوی سائنس دے خلاف نہیں ہیں اس ملک دا سب نہ بڑا سائنسدان کون ہے اور کہنے لگا جی ڈاکٹر عبدالقدیر فرمایا میں اس دے ہاتھ چومیں اس واسطے کہ اس نے ایٹم بم بنایا اسلام واسطے پاکستان واسطے فرمایا تسی اس سائنسدان نو پکڑ کے اندر بند کیتا ہویا اور ظالموں اسی اس سائنس دے نال جڑا اسلام دے کام آوے اسی اس سائنس دے اوتے پیشاب بھی نہیں کرتے جڑی کفر دا نام لوے جڑی کفر دے کام آوے جڑی کفر دی ترجمانی کرے اور مردودو 75 سال تا سائنس تساں پڑھائی 75 سال اس ملک دے اندر اکانومی اور معیشت تسی پڑھائی تے معیشت دے جواب دے کہندے جناب اب اللہ ہی حافظ ہے میں کہا اللہ تا حافظ ہے ہی ہے اس ملک دا اور اللہ بھی یہ چاہندا کہ وہ اپنے بندے دے ذریعے اس ملک دے اندر کوئی خیر دا کلمہ لے آوے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت اور
جنہوں نے جناب کفر نو اکھاں وکھاڑیاں سن وہ بھی اج کشکول لے کے پھردے ہیں جی. اور جنہوں نے قرآن دی حفاظت کرنی سی اج جناب اندر وڑ کے بیٹھے ہوئے انہوں نے پتہ ہی نہیں. اے ملک جناب جاوے جدھر مرضی جاوے, اے ملک دی جناب پہلے جناب سیکیورٹی رسک سی ہن معاشی رسک بھی بنا کے بھیج دیتا. پوری دنیا دے تے او کہندے ہونے اوے کیسی قوم ہے ہیں جی, منگن والی قوم. حالانکہ انہاں نو پتہ کہ قوم منگن والی نہیں, اے تا قوم انہاں اس قوم دی بارے سے جنہاں دے 8 صوبے جو زکات واپس آ جاندی. ہاں کہنے اسلام کیسے آئے گا؟ میں کہا اسلام تو اوکھا ہے ہی نہیں, تو انہوں کس نے کیا اسلام ہوگا؟ سانو کہتے ہیں آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ میں کہا اسلام کوئی اوکھا نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے مسجد بیٹھیا تے گھر جانے تک ادھا اسلام نافذ ہو چکے سی. اسلام کوئی اوکھا نہیں, اسلام ایتھوں شروع ہوندا, ایتھوں اس گریبان تو شروع ہوندا تے پھر جناب طور تک او خلافت تے عمارت دیاں عمارتاں تک اٹھا تک جاندا. اسلام ایتھوں شروع ہوندا. حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو خلیفہ بنے تے آپ جناب نماز پڑھ کے جدو مسجد سے باہر نکلے آپ دی خلافت کا اعلان ہو گیا, بیعت ہو گئی. جدو باہر آئے تے جناب شاہی استقبال تو گھوڑے آ گئے, بگیاں آ گئیاں, بڑے بڑے شاہ سوار آ گئے, بڑے بڑے کمانڈو آ گئے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا ہاں بھائی تسی کدھر؟ انہوں نے کہا جناب آپ دا شاہی پروٹوکول ہے. آپ نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز انہاں پیراں تے چل کے آئے سی گھروں مسجد تک تے انہاں پیراں تے چل کے واپس گھر چلا جائے گا. چلو شاباش, چلو شاباش, جناب شاہی استقبال سے جمع کرا دو. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں. جب آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے تو یوٹیوب اس ویڈیو کو آگے بھیجے گا اور دوسرے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس ویڈیو سے ہدایت حاصل کریں تو ویڈیو کو لائک کریں.